العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب اور جامعہ کے مدیر اساتذہ حدیث مجھے ابھی راستے پہ ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کو 10 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے. 10-15 منٹ میں ہم لوگ ایئرپورٹ بھی جائیں گے, درمیان میں کچھ اور بھی 1-2 جگہوں میں رکنا ہے. تو 10-15 منٹ والا تو ظاہر ہے کہ ختم بھی اسی قسم کا ہوگا. آپ حضرات جو ہے نا یہ کتاب پڑھ چکے ہیں. ابتدا یہ اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ابتدائی جہاں سے شروع کی ہے کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, اور پھر آگے حدیث انما الاعمال بالنیات. یہ پوری کتاب یہ کتاب الاعمال ہے. اور سب سے پہلے چونکہ بدء الوحی کو آپ نے نقل کر دیا, چونکہ مدار شریعت وحی ہے اور شریعت میں 2 قسم کے احکام ہوتے ہیں, احکام اصولیہ اعتقادیات اور احکام فرعیہ. دونوں کا مدار وحی ہے. وحی سے جس حکم کا تعلق نہ ہو, چاہے اعتقادیات سے ہو یا یہ ہے کہ وہ احکام فرعیہ سے اس کا تعلق ہو, وہ حکم مسترد ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے بدء الوحی کو آپ نے نقل کر دیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے سب سے بنیادی چیز ایمان ہے. کتاب الایمان کو, ایمان خود ایک عمل ہے, جیسے کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اسی بخاری میں وہو قول و فعل و یزید و ینقص. فعل کا معنی عمل کے ہے, فعل اہم مطلق ہے اور عمل اخص مطلق ہے. عمل کے اندر سنوارنا اور ترتیب ضروری ہے. فعل افعال اختیاریہ غیر اختیاریہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, برخلاف عمل کے کہ اعمال جتنے ہوتے ہیں وہ افعال اختیاری ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ کتاب الایمان نقل کر دی. ایمان خود عمل ہے. آگے کتاب العلم ہے وہ عمل ہے, اور اسی طرح طہارت ہے, صلاۃ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے اور معاملات ہے, اور اسی طریقے اور مغازی ہے, دعوات ہے. آگے یہ کہ رد ہے علی الجہمیہ. یہ سب کے سب یہ پورے کی پوری کتاب الاعمال ہے. 7563 یا 64 روایتیں جو عام طور پر ہماری کتابوں, کوئی 7000 گنواتا ہے, کوئی 9000 گنواتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض حضرات ایک حدیث کو, لمبی حدیث کو 3-4 شمار کرتے ہیں, بعض اس کو 2 شمار کرتے ہیں, بعض 1 شمار کرتے ہیں. اب یہ پوری کتاب الاعمال ہے, اور انما الاعمال بالنیات ہے. انما الاعمال ہوگا. اگر نیت پاور والی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کے اعمال کے اندر وزن ہوگا. اور اگر نیت کمزور ہے, لنگڑی لوڑی نیت ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ عمل آپ کا چاہے جتنا بھی زیادہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ بسا اوقات جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عمل کے اندر امتی ظاہری طور پر نبی سے بڑا ہوا نظر آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ امتی کے اعمال کے اندر وہ پاور نہیں ہوتا اور وہ نیت خالص نہیں ہوتی جو نبی کی ہوتی ہے. چنانچہ جیسے کہ حضرت مولانا مدنی ہے, 82 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہے. اشرف علی تھانوی ہے, 82 سال میں آپ کا انتقال ہے. ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ 100 سال سے زیادہ اپنی عمر پائی. اگر آپ حضرات نے 20 سال سے نماز پڑھنا شروع کیا تو کسی نے 90 سال, 40 سال کے بعد نبوت کا ظہور ہوا اور اظہار ہوا. 40 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا. نبی کے نمازیں صرف 23 سال کی ہیں, مولویوں کی 90 سال کی, اور یہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری یہ 200 سال اس کو مل گئے. تو 200 سال والے مولوی کی کتنی نمازیں ہوں گے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال اس کی عمر ہے. تو اس طرح مولویوں کی نمازیں زیادہ ہے بظاہر, لیکن مقصد یہی ہے
کہ ان کے پاس وہ اخلاص نہیں، وہ نیت کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو نبی کے اور صحابہ کے۔ اس لیے سارے اکابرین علماء دیوبند، پوری امت مسلمہ کی نمازیں جمع کی جائیں، محمد رسول اللہ کے ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ جائے، مجھے ایک دفعہ میں گیا تھا جامعہ فاروقیہ میں پڑھاتا تھا، تو میں نے اپنے منشی سے کہا، منشی سے میں نے کہا کہ یار مجھے ابھی تک تنخواہ دور ہے، پیسے دے دو، کچھ قرضہ مرضہ دے دو، بعد میں میری تنخواہ سے کاٹنا۔ اس نے کہا کہ استاد جی آپ قرضہ نہ لو، آپ کے لیے کسی نے کوئی لفافہ دیا ہے۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو 20-25 ہزار روپے چاہیے، اس وقت پیسے کی قیمت تھی، بہت قیمت تھی، تو میں نے کہا 25-30 ہزار مجھے چاہیے، وہ لفافے سے کیا ہوگا؟ کہتے استاد جی صبر تو کرو۔ چنانچہ وہ لفافہ جب اس کو کھولا تو اس میں تصویر تھی، ایک بندہ تھا مٹکے کی طرح، اس کا دماغ تھا، یعنی ڈالر، امریکی ڈالر اس میں تھے، اور وہ بینک گئے، بینک سے وہاں سے پاکستانی پیسے بدل، میں نے اس دن سے امریکہ کی مخالفت ہی چھوڑ دی۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس دن سے میں نے امریکہ کی مخالفت چھوڑ دی، میں بالکل اس کا حامی ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس کے اللہ کو پتہ نہیں وہ 1000 تھے یا کتنے تھے، 1000 سے بھی کم تھے، لیکن ہمارے 40-50 ہزار روپے بن گئے۔ تو ہمارا پیسہ پاکستان کا یا آپ کے بنگلہ دیش کا ہوگا تو بوری کی طرح، لیکن اس میں وہ پاور نہیں ہے جو ڈالر میں ہے، پھر ڈالر میں وہ پاور نہیں ہے جو دینار، کویتی دینار کے اندر ہے، یا اسی طرح مسقط والے دینار کے اندر جو پاور ہے وہ ہمارے پیسے کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے نیت جب آپ کی پاور والی ہوگی تو عمل آپ کا اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر وزن ہوگا۔ اب آپ کا شیخ الحدیث کہتے ہیں میرے اعمال پاور والے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اعمال پاور والے۔ امام بخاری کہتے ہیں پوری کتاب کتاب الاعمال ہے، کس کے اعمال پاور والے ہوں گے؟ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط، میں اللہ تمہارے اعمال کو تولوں گا، پھر پتہ چلے گا کہ کس کے اعمال پاور۔ تو یہ ہے، یہ کتاب کی ابتدا اور انتہا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ نیت مبدأ الاعمال ہے، جو انما الاعمال بالنیات سے کتاب کو شروع کیا وہ مبدأ الاعمال ہے، اور وزن اعمال، اعمال کو وزن کرنا یہ منتہا الاعمال ہے۔ منتہا اور مبدأ دونوں کے اندر مناسبت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہ ہوگا وازن اللہ خود ہوں گے یا حضرت جبریل علیہ السلام وزن کریں گے یا حضرت ملک الموت علیہ السلام۔ بہرحال صحیح یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا، حضرت جبریل بھی موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام کو بھی بلایا جائے گا، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک فقم عند المیزان، آدم کھڑے ہو جاؤ، مولویوں کے اعمال کو دیکھو، صوفیوں کے تبلیغیوں کے اعمال کو دیکھو کہ کیا کیا انہوں نے، میرے اللہ کا حکم ہے تمہارے عمل کو تولا جائے گا۔ سب کے اعمال تولے جائیں گے، مولوی منظور کے بھی، اور اسی طرح صوفیوں کے، تبلیغیوں کے، گناہگار اور مطیع و فرمان بردار، سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ انبیاء کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، ان کو پروٹوکول کے ساتھ کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح 70,000 لوگ جن کا خدا پر بھروسہ رہا ہے اور اعلیٰ قسم کے توکل کے اعلیٰ مرتبہ پر وہ فائز رہے ہیں، وہ حضرات 70,000 بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ بخاری جلد ثانی کے اندر 3 مرتبہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے، حدیث موجود ہے، لیکن صحیح ایسے خدا کے مقرب ہوں گے کہ ہر ایک کو اختیار ہوگا کہ آپ اور 70,000 کا انتخاب کریں، تو 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا تو 4 ارب 90 کروڑ یہ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اور تیسری جماعت معصوم بچے جو بلوغیت سے پہلے، چاہے سوام کانو اطفال المشرکین اور اطفال المسلمین، بہرحال معصوم بچے بلوغیت سے پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی جماعت جو پاگلوں کی جماعت، مجانین، جن سے اللہ نے عقل کی نعمت چھینی ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس نماز بھی ان پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ حج کچھ بھی ان پر فرض نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں، اس عظیم عقل کی نعمت کے بدلے میں اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں ان کو بھیج دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ باقی آپ یہ دعا نہ کریں اللہ ہمیں بھی پاگل بنا دے، اس طرح نہیں کرنا خدا کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مولوی منظور نہ کر کے بتا دیا پاگل بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ لہذا ہر بندہ، عقل تو انبیاء کی میراث ہے، کائنات کے اندر سب سے بڑے عقل مند انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد علماء ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ماسٹر یہ عقل مند نہیں ہوتے۔ یہ جو آپ کے وکلاء اور جج حضرات یہ عقل مند نہیں ہوتے۔ اب مجھے آ گیا مولوی آیت الرحمن دیکھ رہا ہے، مسئلہ ہو گیا کہ ایک دفعہ اس پر بحث مباحثہ ہو گیا
کہ مولوی زیادہ عقل مند ہے یا مسٹر اور جج زیادہ عقل مند ہے؟ کہتے ہیں امتحان لیتے ہیں دونوں کا. ایک بڑا حوض تھا پانی کا، بلایا ایک جج کو، کہا بولو اس حوض کے اندر کتنے پیالے پانی ہوں گے؟ جج نے کہا میں نہیں بتا سکتا، ملا کا باپ بھی نہیں بتائے گا، مجھے کیا پتہ ہے. اس کو تو ماپنے کے بعد پھر پتہ چلے گا. اور یہ کہ کتنے پیالے، دوسرے جج کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا. کسی نے کہا کہ اس طرح کوئی بھی نہیں بتا سکتا کتنے پیالے ہوں گے. ایک ملا غریب جا رہا تھا، لیکن وہ ملا پاور والا ملا تھا، میرے اور آپ کی طرح وہ ملا نہیں تھا. ملا ادھر جا رہا تھا، اس کو کہا مولی جان ادھر آ گا، اس حوض کے اندر پانی کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں. کتنے پیالے ہوں گے؟ کہا یہ کوئی مشکل نہیں. پیالہ کتنا بڑا ہے؟ اگر اتنا بڑا پیالہ ہے حوض کے برابر ہے تو پھر 1، اور اگر اس کے نصف کا ہے تو پھر 2، اور اگر اس کے ثلث کا ہے تو پھر 3، اور اگر ربع کا ہے تو پھر 4. بتاؤ اس میں کون سی غلطی؟ وہ ملا جو جا رہا تھا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو 16 سال کے عمر میں جس نے تمام علوم اور فنون پر اس نے عبور حاصل کر دیا. بہرحال یہ 4 جماعتیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. باقی کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا. البتہ یہ ہوگا قرآن میں جو آتا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے وزنا یعتد بہ ویوبع بہ، معنی ایسا وزن جس کی حیثیت جس کی قیمت خدا کے ہاں کوئی نہیں ہوگی. کافر کے اعمال فجعلناہ ہواء منصورا، وہ گرد و غبار کی طرح اڑیں گے. ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا کیا وزن ہوگا؟ اس لیے کافر کے بھی اعمال کو تول کر کے وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم جو حضرت فرماتے ہیں کافر بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، لہذا ان کو بتایا جائے گا کہ جہنم میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے یہ آپ کے اپنی بدعملی کی وجہ سے، ہماری طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہے. باقی مسئلہ رہ گیا مولویوں کے اعمال کو بھی تولا جائے گا. اب مولوی کو کہا جائے گا آپ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے 15ویں گریڈ پر ہے، یہ آپ کے اعمال ہیں، 15 محل پر آپ پہنچے، لیکن یہ میرا عدل ہے، یہ فیصلہ ہے. اب مسئلہ رہ گیا کہ آپ کو میں 25ویں گریڈ جنت میں دے رہا ہوں، یہ میرا فضل ہے. اعمال آپ کی 15 تک آ گئے، باقی 25 پہ میں نے پہنچایا، یہ میرا فضل ہے. خدا اپنے فضل و مہربانی اس امت پر خاص طور پر فضل اللہ کا رہے گا، اس امت پر خاص طور پر فضل رہے گا. بہرحال اس طریقے پر اعمال کو تولا جائے گا. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، کئی ترازو ہوں گے یا ایک ترازو ہوں گے، دونوں قول ہے. القسط انصاف والے، ذوات القسط مضاف محذوف نکالیں گے. باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت لاجل حساب یوم القیامت، لاجل حساب یوم القیامت، قیامت کے حساب و کتاب کے لیے یہ ہوگا. ونضع الموازین القسط لیوم فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ کوئی لا تظلم کا معنی لا تنقص، کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے مقدار کسی کے عمل ہوں گے اس کو بھی میں خدا لے کر کے آپ کے سامنے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تمہارے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں، میں خدا حساب کروں گا. وہ کمپیوٹر یہیں پر ٹر ہو جائے گا، آگے جائے گا بھی نہیں. یہ سلسلہ ہوگا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کے ارشادات ملفوظات کو بھی مقولات کو بھی ان کو بھی تولا جائے گا. اس لیے اردو والے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. آپ سے بھی گزارش یہی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے خاص طور پر عورتیں اور مولوی جتنی غیبت کرتے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. عورتیں کام کاج سے فارغ ہو کر کے ان کی غیبتیں شروع ہوتی. مولوی فلم نہیں دیکھ سکتا، باہر جا نہیں سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں ذلیل ہو چکا ہوں، مدرسے کے اندر بیٹھے بیٹھے کتب خانے کے اندر آپ کو ذلیل کروں گا. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں کہ اپنی یہ کہ زبان پر انسان کنٹرول کرے. فرماتے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ، پھر یہ آیت قسط کا معنی انصاف، اور اسی معنی میں دوسرا لفظ قسطاس بھی انصاف کے معنی میں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ ہے. تو رومی زبان قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو پہلی بات جیسے بلاغت کی کتاب میں آپ نے پڑھا والکلمۃ الواحدۃ غیر العربیۃ لا تخرج الکلام من العربیۃ، ایک کلمے سے پورا کلام پورا قرآن عربیت سے نہیں نکلے گا. اس قسم کے الفاظ تو بہت ہیں، جیسے سجیل ہے، یہ ہمارے بلوچی لفظ ہے. سنگ گل ہے، بہت سے الفاظ معربات جو دوسری زبان
میں آپ نے پڑھا والکلمۃ الواحدۃ غیر العربیۃ لا تخرج الکلام من العربیۃ، ایک کلمے سے پورا کلام پورا قرآن عربیت سے نہیں نکلے گا. یہ سلسلہ ہوگا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ان کے ارشادات ملفوظات کو بھی مقولات کو بھی ان کو بھی تولا جائے گا. اس لیے اردو والے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو. آپ سے بھی گزارش یہی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے خاص طور پر عورتیں اور مولوی جتنی غیبت کرتے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. عورتیں کام کاج سے فارغ ہو کر کے ان کی غیبتیں شروع ہوتی. مولوی فلم نہیں دیکھ سکتا، باہر جا نہیں سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، تو شیطان کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں ذلیل ہو چکا ہوں، مدرسے کے اندر بیٹھے بیٹھے کتب خانے کے اندر آپ کو ذلیل کروں گا. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں کہ اپنی یہ ہے کہ زبان پر انسان کنٹرول کرے. فرماتے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ. پھر یہ آیت قسط، قسط کا معنی انصاف، اور اسی معنی میں دوسرا لفظ قسطاس، قسطاس بھی انصاف کے معنی میں. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، رومی زبان کا لفظ ہے. تو رومی زبان قرآن میں کیسے آ گیا؟ تو پہلی بات جیسے بلاغت کی کتاب میں آپ نے پڑھا والکلمۃ الواحدۃ غیر العربیۃ لا تخرج الکلام من العربیۃ، ایک کلمے سے پورا کلام پورا قرآن عربیت سے نہیں نکلے گا. اس قسم کے الفاظ تو بہت ہیں، جیسے سجیل ہے، یہ ہمارے بلوچی لفظ ہے. سنگ گل ہے، بہت سے الفاظ معربات جو دوسری زبان، یا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں ہے، یہ اجمی الفاظ ہیں. اب عربی احکام ان پر جاری ہو گئے، اعراب ان پر جاری ہو. الاعراب مختلف بھی آخر المعرب، لہذا اب یہ عربی بن گئے. اب یہ ہے کہ یہ عربی بن گئے. دوسرا ایک تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رومی زبان نہیں ہے عربی، لیکن لہجہ رومیوں کا، لہجہ رومیوں کا. رومی اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں، عربی لہجہ اسی کا. جیسے کہ میں عربی بولوں گا تو عربوں کے لہجے میں نہیں بولتا، میں بلوچی لے. اب میرا گلا بیٹھ گیا، ورنہ میں بول کر کے آپ کو بتا بھی دیتا. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت ويقال القسط مصدر المقسط. قسط مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر نہیں ہے. مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن الف کو اور یہ ہے کہ حمزہ کو حذف کریں گے، قاف سین طا حروف اصلی یہ رہ جائیں گے. القسطاس العدل بالروم ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط کا معنی عادل. واما القاسط فهو الجائر، اور قاسط جو سورہ جن کے اندر ہے اس کا معنی ظالم. اصل میں آتا قسط یقسط قسطا، اگر اس سے قاسط آ جائے تو اس کا معنی ہوگا عادل، اور قسط یقسط قسط اگر آ جائے تو اس سے اسم فاعل آئے گا قاسط، اس کا معنی ظالم. جیسے تلا یتلو تلاوتا، تالی آ جائے تو اس کا معنی تلاوت کرنے والا. تلا یتلو تلون اگر مصدر آ جائے اس کا معنی پیچھے چلنے والا. مصدر کے اعتبار سے بہت فرق ہی آتا ہے. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. اس کے بعد آپ کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث خماسی ہے. احمد بن اسکاب ہے، محمد بن فضیل ہے، عمارۃ بن القعقاع، ابو زرع ہے، ابو ہریرہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 واسطے ہیں. اور اس کتاب کے اندر بعض روایتیں اس قسم کے ہیں کہ امام بخاری اور پیارے محمد کے درمیان میں صرف 3 واسطے ثلاثیت. یہ 22 روایتیں، 22 میں سے تقریباً 18 تک کے راوی حنفی ہے. سب کو سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ حنفی لوگ اتنے پیچھے یہ کہ گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. یہ مکی ابن ابراہیم جو بار بار آپ پڑھتے اس کی زیادہ یہ ہے ہی حنفی ہے، عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں، یہ حنفی حضرات ہیں. اس لیے ہمارے ایک عزیز نے کتاب لکھی لولا الامام ابو حنیفہ لما کان البخاری محدثا. اگر ابو حنیفہ نہ ہوتا تو امام بخاری کو یہ مقام نہ ملتا. اس کو یہ جو مقام ملا ہے حنفیہ کے ذریعے سے ملا. یہ 5 واسطے اس روایت کے اندر 5 واسطے. اور باقی آپ کے استاد صاحب اور ہم لوگ بہت دور ہیں. ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب، شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حسین مدنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی، اور اسی طرح فقیر محمد رشید گنگوئی. یہ دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ جس کو احمد بن عبد الرحیم کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی
البختي سے, وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے, اور وہ ابو المواہب احمد بن علی سے, اور وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے, وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے, وہ ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ ابو العباس احمد بن طالب سے, وہ ابو علی حسین بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے, ابو علی حسین بن مبارک ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے, وہ ابو الحسن عبد الرحمن المظفر البغدادی سے, اور وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, ابو محمد عبداللہ بن احمد ابی عبداللہ محمد یوسف مطر الفربری سے, وہ امام بخاری سے, احمد بن اشکاب سے, محمد بن فضیل سے, عمر بن القعقاع سے, ابو زرع سے, ابو ہریرہ سے, ابو ہریرہ پیارے نبی سے, پیارے نبی جبریل سے, جبریل اللہ سے نقل کرتا. یہ ہماری سند ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سند کا معنی یہ کہ سہارا, یہ سہارا جہاں بھی ہوگا کسی حدیث کے اندر سند متصل ہوگی تو پھر حدیث سہارا. یہ ادھر یہ کہ آپ نے تکیہ رکھا ہے, انہو استند, ان المنظور استند الى شیء بحیث لو ازیل لسقط عنہ, اگر اس سہارا کو ہٹا دو تو مول منظور ڈھیر ہو جائے گا. تو سند جہاں پر صحیح نہیں ہوگی تو حدیث بھی ڈھیر ہو جائے گی, پھر اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. حدیث میں فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان, دو جملے, یہ کلمہ جملے کے معنی میں, کلمتان جملتان حبیبتان محبوبتان الی الرحمن, یہ اللہ کو محبوب ہے, ان کو پڑھنے والے محبوب ہے. آپ نے پورے بخاری پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, آپ اللہ کے محبوب ہے, آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے اساتذہ کو بھی بہت مبارک ہو. یہ ہے پورے بخاری, پورے احادیث, پورا قرآن پڑھنے والا وہ سارے کے سارے اللہ کے محبوب ہے, پڑھانے والے اللہ کے محبوب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان, زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ لوگ اس طرح کہو, یہ خفیفتان علی اللسان, آپ یہ کہو ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنۃ افرن کیوں نہیں, بولو مولی آیت الرحمن بول کر کے دکھا دیں. ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنۃ افرن کیوں نہیں. تو بعض کلمات اس قسم کے مشکل ہوتے ہیں, توبہ توبہ. ہماری بلوچی الفاظ کی بیروئی کے الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کو سمجھیں گے یا نہیں. اس قسم کے بعض کلمات ہوتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. حبیبتان فرماتے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے. نیت آپ کی اچھی ہوگی تو بہت بھاری ہوں گے, بہت بھاری ہوں گے. اور جب یہ بھاری ہوں گے آپ بھی بہت بھاری ہوں گے. اللہ نے اس امت کو بھاری بنایا, قرآن کو بھی بھاری بنایا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, قرآن ثقیل ہے اور حدیث بھی ثقیل ہے. ان کو ثقلین کہا جاتا ہے. ان کے اٹھانے والے جن و انس ہیں, ان کو بھی ثقلین کہتے ہیں, یا جن و انس کو ثقلین اس لیے کہتے ہیں ان کا دبدبہ ہے, ان کا روب ہے, ان کا کنٹرول ہے زمین پر, اس لیے ہم ثقلین. اور ہماری عبادتیں قرآن و سنت وہ بھی ثقلین. اللہ آپ کو ثقیل بنائے, آپ کے اعمال کو بھی ثقیل بنائے. اس ادارے کے بانی بانی کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کر دے. جو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے, جو اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اجازت دیجیے, اجازت ہے آپ کو میری طرف سے. وہی تین باتیں ہیں کہ آپ نے حدیثیں پڑھی ہو, آپ نے سمجھی ہو, آپ نے یاد بھی رکھا ہو. چوتھی شرط مولانا زکریا رحمۃ اللہ لگاتے ہیں, ایک چوتھی شرط محدثین سے ہٹ کر کے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب حدیث بیان کریں گے تو محققین کی تحقیقات کی روشنی میں, خاص طور پر علماء دیوبند کی تحقیقات کی روشنی میں حدیث بیان کریں گے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. ان 4 شرائط کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت نہیں, دعا تو آپ لوگ کریں گے نا. ہم دعا کے لیے بیٹھے ہیں, آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں گے نا. نہیں حضرت, آپ دعا فرمائیں, پروگرام ہمارا چلتا رہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار, یہ علمی سفر جو کئی سال کے بعد آج یہ ہے کہ اپنی انتہا کو پہنچا ہے, اس سفر کی مشقتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اساتذہ کی محنت مجاہدہ ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. طلباء کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ان طلباء میں سے ایک کو عالم بعمل بنا دے, امت کا مقتدی بنا دے, پیشوا بنا دے, میٹھا چشمہ بنا دے, پھلدار قسم کا درخت بنا دے. خلق خدا کو ان کی طرف متوجہ کر دے. جامع محمودیہ کے لیے پروردگار ان جامع محمودیہ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ان کو بنا دے. اے اللہ, ان کی فیض کو عام فرما دے, تام فرما دے. ہر قسم کی مصیبتوں سے, آفتوں سے ان کی حفاظت فرما دے. ان کی جھولیوں کو بھر دے. اس مبارک مجلس کے اندر
تقریب ختم بخاری کے مجلس پروردگار، اس جامعے کے جو بانی مبانی جو حضرات آپ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے اکابر علماء دین، شیخ العرب والعجم، شیخ الہند قاسم الخیرات محمد قاسم نانوتوی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، اللہ جتنے بھی اکابرین ہیں، اصل اکابرین تو صحابہ ہے، تابعین ہے، اور پروردگار اصل اکابر تو انبیاء ہے، اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں بھیج دے، کروڑوں رحمتوں کی بارش کر دے۔ جن ساتھیوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، بخاری کی تقریب کی مجلس ہے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، صحابہ کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے۔ جو مشکلات اہل علم کے لیے اے اللہ ان مشکلات کو آسان کر دے، پروردگار ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال دے جس کا ہم متحمل نہ ہو، ربا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے اور ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ان کی حالت زار پر رحم فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی دستگیر فرما دے۔ جتنے بھی مراکز ایمانی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما دے، تمام مدارس خانقاہیں سب کی حفاظت فرما دے، دینی شعبوں میں چاہے وہ علماء ہو، مدرسین ہو، مصنفین ہو، مؤلفین ہو، مجاہدین ہو، تبلیغ جماعت والے، جو بھی جس بھی شعبہ میں کام کر رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی دستگیر فرما دے۔ پیارے محمد کی اس فریاد کو خلق خدا کے دلوں تک پہنچا دے اللہ، اس دین کو لوگوں کے سینوں تک پہنچا دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ ہمارے ساتھیوں کے لیے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی آسان کر دے، جہاں بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر اے اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ دین کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما دے، بصورت دیگر اگر ان کی ہدایت ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو پھر چن کر کے ان کو پروردگار ہلاک کر دے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے، ان کے ہاتھوں کو معاف کر دے، شل کر دے، اور ان کی نسلوں کو تہ بالا کر دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے پیارے محمد کو سلام پہنچا دے، مریضوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربا یہ تیرے نیک بندے، میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا، سب کے رازوں سے اور سب کی مشکلات سے تو خود ہی واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت ہم لوگ چلیں گے، آپ کا پروگرام چلے گا نا؟